محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. نعرہ حیدری. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء اسلام، علماء، آیت الرحمہ مومنی، قائد شہید آغا نواز عرفانی، اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورۃ المبارک الفاتحہ. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وآلہ طیبین طاہرین المعصومین واللعنة دائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین. دعا سرکار امام زمان. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرج. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بڑھے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم. اولیاء خدا کا ذکر ہی وہ ذکر ہیں جس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ عند تذکرۃ الاولیاء تنزل الرحمہ. اولیاء خدا کا جب تذکرہ ہوتا ہے اس وقت ان ذکر کرنے والوں کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم جو یہاں آتے ہیں اولیاء خدا کا ذکر کرتے ہیں اور ولی خدا کا جو ذکر کرتے ہیں جس کو ہم مجلس کہتے ہیں، ماتم کہتے ہیں، فرش عزا کہتے ہیں، اس کی فضیلت کو کچھ اس انداز سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آسمان سے کچھ فرشتے اترتے ہیں اور جہاں علم اہل بیت تقسیم ہو رہا ہوتا ہے ان آنے والوں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں کہ یہ مجلس میں آنے والے علم اہل بیت کو حاصل کرنے والے ہمارے معصوم فرشتوں کے پروں پر چلیں. اور جب یہ فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے زمین سے آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو اور کون سی خوشبو لا رہے ہو. تو وہ زمین سے جانے والے فرشتے کہتے ہیں ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ جمع ہوئے تھے علم اہل بیت کو حاصل کرنے کے لیے. ہم نے وہاں آنے والوں کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھایا. جب آسمان والے فرشتے یہ سنتے ہیں کہتے ہیں وہ جگہ کہاں ہے، ہم بھی وہاں جائیں گے. کہتے ہیں ابھی تو مجلس ختم ہو گئی ہے، لوگ بکھر گئے ہیں، اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں. تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لوگ تو اپنے گھر چلے گئے ہیں، وہ جگہ تو باقی ہے، وہ جگہ بتا
دو وہاں اپنے پر مس کر دیں گے کچھ فیض مل جائے گا، وہاں اپنے پر ٹچ کر دیں گے شاید کچھ فیض مل جائے گا۔ یہ اولیاء خدا کا ذکر ہے جس سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب کل آپ نے سنا خداوند متعال نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو۔ خدا کی پہلے اطاعت پھر رسول کی، اور اسی رسول کے بارے میں پھر خدا نے قرآن میں کہا، ایک اور مقام پر آواز آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ خدا فرما رہا ہے، رسول کا ذکر کر رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہم، رسول اور رسول کے ساتھ کچھ ایسے ہیں۔ اب عجیب بات ہے، خدا رسول کا ذکر کر رہا ہے، رسول کے نور کا ذکر کر رہا ہے، اور رسول کے نور کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کا بھی نور ہے۔ اب دیکھیے جہاں تک رسالت کا مقام ہے، خداوند متعال نے قرآن میں رسول کے کتنے ٹائٹل بتائے ہیں، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی داعین الی اللہ کہا، کبھی رؤوف کہا، کبھی رحیم کہا، کبھی سراج منیر کہا۔ تو بات یہ طے ہو گئی، رسول کا جو مقام ہے، رسالت اور نبوت اور ہمارے پیارے نبی کا جو مقام ہے، اس مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی برابری نہیں کر سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ مگر قرآن میں خداوند متعال فرما رہا ہے رسول کا نور ہے، رسول ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسے نور ہیں۔ ارے عجیب بات ہے، رسول ہیں سراج منیر، یعنی کائنات کا سورج، پوری کائنات کا نور ہے رسول۔ رات کو دیکھیے ستارے ٹمٹماتے ہیں، اور دن کو ستارے جب سورج نکلتا ہے بجھ جاتے ہیں۔ رات کو ستارے کیوں نہیں بجھتے؟ کیونکہ چھوٹا نور بڑے نور کے سامنے ڈوب جاتا ہے، اسی لیے رات کو ستارے چمکتے ہیں۔ چاند کے سامنے تو ستارے چمک سکتے ہیں، مگر سورج کے سامنے ستارے نہیں چمک سکتے، کیوں؟ بڑے نور کے سامنے چھوٹا نور گم ہو جاتا ہے۔ مگر قرآن میں خدا کہہ رہا ہے یہ رسول ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایسے ہیں، یسعی نورہم بین ایدیہم، وہ رسول ہیں اور رسول کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا نور ہے جو رسول کے ساتھ ہے۔ تو اب کوئی بے نور نہیں ہو سکتا، جس کا نور رسول جیسا ہو یہ وہی ہوگا جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اسی رسول نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہیں۔ اسی نبی نے فرمایا لحمک لحمی دمک دمی سلمک سلمی حربک حربی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ تو یہ اسی کا نور چمک رہا ہے جو نبی کا وارث ہے، افلاک پہ اسی کا نور چمک رہا ہے۔ چمکتا ہے افلاک پہ مہر مبین ایسا، چمکتا ہے افلاک پہ مہر مبین ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگی ایسا۔ چمکتا ہے افلاک پہ مہر مبین ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگی ایسا۔ خدا نظر بد سے دور رکھے حسن حیدر کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشین ایسا۔ یہ وہ نبی کا جانشین ہے جس کا نور رسالت کے نور سے ملتا ہے۔ خدا کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا، مگر رسول اللہ کے مثل ہیں علی، وہ نفس رسول ہیں، وہ رسول کی جان ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی طرف۔ اب رسالت کے مقام کے بعد کہا اطاعت جو تیسری کرنی ہے وہ اولی الامر کی کرنی ہے۔ اب اولی الامر کون ہیں؟ کئی مسلمان ہیں جس کو دیکھ لیا
کوئی بھی بادشاہ ہے، کوئی بھی طاقتور ہے، کوئی بھی حکومت میں ہے، کہاں کا ہے، کہاں سے آیا ہے، سب کو اولی الامر کہہ دیا. جو بادشاہ ہے یہ ادھر کا اولی الامر ہے، وہ وہاں کا اولی الامر ہے، سب کو اولی الامر. کئی مسلمان ہیں یہی کہتے ہیں، مگر ہم ہر ایک کو اولی الامر نہیں کہتے. ہمارے پاس عقیدہ ہے، یہاں تک کہ فخر الدین رازی اہل تصنف کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں اولی الامر کی شرط یہ ہے کہ اولی الامر گنہگار نہیں ہونا چاہیے. اور جب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے اولی الامر کون ہیں، تو مولا نے فرمایا اولنا علی و آخرنا مہدی، ہمارا پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہیں. یہ 12 کے 12 اولی الامر ہیں. انہیں کہا جاتا ہے اولی الامر، یعنی امر اور تمام خدا کے امر ان کے ہاتھوں میں ہے. اسی لیے تو ہم ان ہستیوں کو ولی مانتے ہیں، اولی الامر انہیں کہتے ہیں. اب دیکھیے قرآن مجید میں خداوند متعال نے کیا فرمایا رسول خدا کے بارے میں کہ اے لوگو اس رسول کی اگر بات مان رہے ہو، یہ بات یاد رکھیے کہ اولی الامر 12 ہیں، 12 امام اولی الامر ہیں. خداوند متعال نے قرآن میں کہا اے لوگو، اے مسلمانوں، حتی یحکموک، اے مسلمانوں تم مومن ہو نہیں سکتے، تمہارے دل میں ایمان کا نور آ نہیں سکتا جب تک اس نبی کے ہر فیصلے کو دل سے نہ مان لو. جب تک رسالت کے ہر فیصلے کو دل سے نہیں مانو گے تمہارے دل میں ایمان کا نور آ نہیں سکتا. اب اور آگے بڑھیں. خداوند متعال نے قرآن میں کہا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے میرے پیارے نبی آپ کو ہم نے آپ کی قوم کی طرف ایسے بھیجا ہے جیسے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا تھا. یعنی کیا؟ یعنی جو موسیٰ کا کردار ہوگا وہ آپ کا کردار ہوگا، جو موسیٰ کے دشمن کا کردار فرعون کا کردار ہوگا وہ آپ کے دشمن کا کردار ہوگا. یعنی رسول کیسے ہیں؟ رسول موسیٰ کی طرح ہیں اور موسیٰ رسول کی طرح ہے. یہ نسبت ہے موسیٰ. اسی لیے دوسری جو حدیث سنتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، میری منزلت موسیٰ کی ہے، موسیٰ کی طرح ہے، اور تیری منزلت یا علی ہارون کی طرح ہے. قرآن میں بھی خدا نے کہا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کو ایسے بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. اب آئیے حضرت موسیٰ کے بارے میں پڑھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اثنا عشرہ، کہ نبی موسیٰ کی قوم میں ایک ایسا گروہ تھا جو ہدایت دینے والا تھا. نبی موسیٰ کے گروہ میں قرآن کہہ رہا ہے نبی موسیٰ کی قوم میں ایک ایسا گروہ تھا جو ہدایت دینے والا تھا، اور ان کی تعداد قرآن نے 12 بتائی ہے. یعنی یہ وہ 12 ہیں جو ہدایت دینے والے ہیں، اور رسول خدا کے بعد بھی جو ہیں وہ 12 ہیں ہدایت دینے والے ہیں. یہ وہی ہستیاں ہیں، اگر پھیل جائیں تو 12 بن جاتی ہیں، اگر سمٹ جائیں تو پنجتنے پاک بن جاتی ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہدایت کے حرف بھی 5 تو پنجتن 5، شریعت کے حرف بھی 5 تو پنجتن بھی 5، توریت کے حروف بھی 5 تو پنجتن بھی 5، انجیل کے حروف بھی 5 تو پنجتن بھی 5، سورہ توحید کی آیتیں بھی 5 تو پنجتن بھی 5، اس میں جبریل بھی 5 تو پنجتن بھی 5، اولی العزم انبیاء بھی 5 تو ناصر انبیاء بھی 5. انبیاء اولی العزم اگر 5 ہیں تو ان کے مددگار بھی 5 ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ سے ہدایت پہ رہی تھی، ہدایت دینے والی ہستیاں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی. محمد جیل فرج، یعنی یہ 12 اولی الامر ہیں. ان کی اطاعت واجب ہے، ان کو ماننا واجب ہے. کیوں اللہ کسی معمولی انسان کی اطاعت کو واجب نہیں کہتا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت میں ڈوب گئے تھے، اور اللہ کہتا ہے اگر تو میرا بندہ بن جائے میں ساری کائنات کو تیرا بندہ بنا دوں گا. ہاں، کیونکہ انہوں نے بندگی خدا کی ایسے کی جس بندگی کا حق ادا کرنا تھا. یہ اولیاء خدا تھے. اسی لیے قرآن میں خدا نے شکریہ ادا کیا ہے. کیا فرمایا؟ ان
ان سعیکم مشکورا، تمہاری کوششوں کا میں خدا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ خدا تو شکریہ ادا کر رہا ہے، مالک تجھے شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول خدا کو بھیجا، ائمہ اطہار کو بھیجا، ان کا کام تھا ہدایت دینا، انہوں نے ہدایت دے دی، تو پھر شکریہ کیوں ادا کرنے کا؟ خدا کی آواز آئے گی، ہاں اگر جو میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا وہی کرتے تو ٹھیک تھا، مگر انہوں نے میرے مطالبے سے زیادہ کر دیا، اسی لیے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہاں مجھے غریب کی مدد کرنا واجب ہے، مگر جب میں اپنی روٹیاں کھا لوں پھر غریب کو مدد کرنا ضروری ہے، مگر ان ہستیوں نے پلٹ کر بتایا، خود بھوکے رہے، فقیر کو روٹیاں دے دی، سائل کو روٹیاں دے دی، تبھی تو خدا نے کہا تم لوگوں کا شکریہ، رب بھی ان سے شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، خداوند متعال ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ ہے مقام اہل بیت کا کہ کسی کو واپس نہیں لوٹایا۔ تبھی تو جب مولا علی سے کہا گیا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے، مولا علی نے کہا کیا اس کی سخاوت کی نشانی ہے؟ کہا یا علی وہ ایسے عطا کرتا ہے۔ کہا کیسے عطا کرتا ہے؟ کہا اس کے گھر میں جانے سے پہلے اگر وہی فقیر اس سے 7 مرتبہ مانگے تو کبھی نہیں کہتا ارے ابھی تو تمہیں دیا تھا، ابھی تو تمہیں دیا تھا، 7 مرتبہ وہی فقیر مانگنے آ جائے حاتم طائی بار بار اسے دے گا۔ مولا نے کہا یہ کیسا سخی ہے؟ اپنی زبان میں کہوں میں یہ تو کنجوس آدمی ہے، یہ کیسا سخی ہے؟ کہا کیوں مولا، کیوں سخی نہیں ہے؟ کہا اگر کوئی ابو طالب کے بیٹے علی کے دروازے پر آ جائے، علی اس کو ایک ہی مرتبہ میں اتنا عطا کر دے گا اور اسے ایسا بے نیاز بنا دے گا کہ اس کو پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ احد کا نور و شامل تو نبی بنتا ہے، احد کا نور و شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے۔ احد کا نور و شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے۔ بکھرے ہوئے اوصاف سب نبیوں کے یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ اسی لیے تو مولا علی کے جو چاہنے والے تھے ایسے چاہنے والے تھے کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور مولا علی خود فرماتے ہیں، اگر میں ساری کائنات کی دولت اپنے دشمن اور اپنے بغض رکھنے والے کے سامنے رکھ دوں وہ میرا محب نہیں بن سکتا، اگر ساری کائنات کی دولت اپنے محب کے سامنے رکھ دوں وہ میرا دشمن نہیں بن سکتا۔ ایک مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے کیا کر دیا؟ گناہ کر دیا۔ کیا ہو گیا؟ اس سے چوری ہو گئی۔ اب چوری کی سزا تھی، مولا کے پاس لے کر آئے، مگر مولا نے کوئی پارٹی بازی نہیں کی کہ یہ میرا چاہنے والا ہے اس کو معاف کر دیں، نہیں، علی وہ عادل تھے، علی نے عدالت کا حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ 4 انگلی کاٹ دی گئیں، 4 انگلی مولا کے چاہنے والے کی مولا کے سامنے کاٹ دی گئیں۔ اب انگلیاں کٹ گئیں، یہ 4 انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں اٹھا کے جا رہا ہے۔ ایک مولا کے دشمن نے دیکھا، کہا صحیح موقع ہے تیر لگانے کا، اب اس سے پوچھوں گا تیری انگلیاں کس نے کاٹی؟ ضرور علی نے کاٹی ہوں گی، پھر میں کہوں گا کیا اس علی کا فائدہ جس کی تم اتنی شان کہتے تھے اور اسی نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی۔ دشمن آیا، کہا کس نے تیری انگلیاں کاٹی ہیں؟ بس اس چاہنے والے نے کہا ہاتھ میں کٹی ہوئی انگلیاں ہیں، کہتا ہے میری انگلیوں کو علی امیر المومنین نے کاٹا ہے، میری انگلیوں کو وارث رسول نے کاٹا ہے، میری انگلیوں کو شوہر بطول نے کاٹا ہے، میری انگلیوں کو امیر المومنین نے کاٹا ہے، میری انگلیوں کو رحمت للعالمین کے داماد نے کاٹا ہے، میری انگلیوں کو میرے مولا نے کاٹا ہے۔ اتنی لمبے فضائل بتائے اور وہ گھبرا گیا دشمن، کہنے لگا علی نے تمہاری انگلیاں کاٹی ہیں، تو علی کی فضائل بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے فضائل بیان نہ کروں کہ میری گوشت اور خون میں علی کی محبت مل گئی ہے، میری ہڈیوں میں علی کی محبت ہے، میری گوشت اور خون میں علی کی محبت ہے۔ جب حسن نے بتایا بابا یہ واقعہ ہے، کہا اس کو بلاؤ، پھر اس کو بلایا گیا، انگلی رکھی، ایک ملم پٹی باندھی اور مولا نے دعا کی، پھر واپس انگلیاں اپنی جگہ پر آ گئیں۔ یعنی یہ ولی ہیں کہ مولا سزا بھی دے رہے ہیں پھر بھی مولا کے دشمن نہیں بن رہا، علی نے حق کیا ہے، میری خطا تھی۔ معاویہ حج پہ گیا ہوا تھا اور اس زمانے میں ایک مولا کا چاہنے والا بھی حج پہ تھا، تو معاویہ اور ان کا دونوں کا سامنا ہوا۔ تو معاویہ نے کہا علی کو کیسا پایا؟ کہا کہ
علی کو ویسا پایا، علی کو حکومت سے پہلے جیسا پایا، حکومت کے بعد بھی ویسا پایا۔ معاویہ نے کہا اچھا، معاویہ نے کہا کہ میں تمہیں بڑا کوئی گفٹ دینا چاہتا ہوں، جانتا تھا یہ علی کا چاہنے والا ہے، کہ میں بہت بڑا گفٹ دینا چاہتا ہوں تمہیں۔ کہا جو بھی تم مجھے دے دے، تو رہے گا، علی علی رہے گا۔ معاویہ نے دیکھا یہ بات نہیں ہوئی، کہا کوئی بڑی چیز دے دیتا ہوں۔ بلایا نوکر کو، کہا 100 سرخ بالوں والے اونٹ لے کر آؤ اور اسے دے دو۔ کہا سوچا شاید علی کی محبت کم ہو جائے، کہا یہ لو یہ تمہارے نام، کیا علی تمہیں یہ دیتے؟ کہا کہ نہیں، علی تو مجھے 1 درہم بھی نہیں دیتے۔ تو کہا تو پھر؟ تو کہا علی 1 درہم بھی نہیں دیتے، علی مال رکھتے تھے بیت المال میں غریبوں کو مدد کرنے کے لیے، علی کبھی تمہاری طرح مال کو خریدنے کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید اس سے وہ تعریف ہو جائے، اس نے سمجھا یہ نہیں تھا کہ علی کا چاہنے والا کبھی بکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہ نور محبت ہے کہ جتنی بھی کوئی کوشش کر دے علی کا چاہنے والا نہیں بکتا۔ علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیرو عمران ہونا چاہیے، حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیرو عمران ہونا چاہیے۔ غلام حیدر کرار ہونے کے لیے آدمی کو کم سے کم سلمان ہونا چاہیے۔ یہ غلام ہیں علی کے، علی چلے گئے، علی کے لیے بیٹے قربان کر دیے، مولا نے ہاتھ بھی کاٹ دیے، مولا نے ان کو اگر ٹھکرا بھی دیا مگر دل سے مولا کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تسلیم محض تھے ولی خدا کے سامنے، جنہیں اللہ نے ولایت دی ہے ان کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ منزل تسلیم اور رضا مشکل ہے۔ منزل تسلیم اور رضا کسے بولتے ہیں؟ کیسے ہم تسلیم ہو جائیں ولی کے سامنے؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں نے سرنڈر کر دیا، میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں تسلیم ہوں خدا کے سامنے، اور خدا کے بعد اس کے سامنے تسلیم ہوں جسے اللہ نے ولایت دی۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد والے۔ یہی سب سے بڑا درس ہے، ہم کیسے ولی خدا کی ولایت کا نور اپنے دل میں لے کر آئیں، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس نور کے ذریعے سے عبودیت حاصل کریں۔ اب اس سے پہلی شرط یا ایک شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جن لوگوں نے ولی خدا کی ولایت کو اپنے دل پر لے کر آئے، اپنے دل پر اس کا علم لگایا، وہ تسلیم محض تھے ولی خدا کے سامنے۔ وہ ولی خدا سے اعتراض نہیں کرتے تھے، ایسی اطاعت کرتے تھے جیسی سلمان فارسی نے کی تھی۔ اسی لیے وہ روایت جو سلمان فارسی کے بارے میں ہے کہ لوگ جب بھی مسجد میں آتے تھے سلمان فارسی کو دیکھتے تھے کہ وہ علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، جب دیکھو مسجد میں فجر کی نماز پہ، ہم نے بھی ایک دوست کو کہا تھا فجر کی نماز کے لیے آ جائیں، تو فجر کی نماز کبھی لوگ ہوتے ہیں سو جاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے، بہرکیف تو فجر کی نماز کے لیے جب دیکھا تو مولا نے کہا کہ جب دیکھ رہے ہیں مولا بیٹھے ہیں سلمان بیٹھے ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کبھی تو ایسا دن آئے کہ سلمان نہ ہو ہم ہو اور مولا علی ہو، یعنی مولا علی کے بعد دوسرا آنے والا شخص جو وہ ہم اور ہمیں ہونا چاہیے۔ کہا کوئی بات نہیں، کل ایسے کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں مولا علی کا انتظار کرتے ہیں، جب مولا علی کے قدم کی آواز آئے گی تو فوراً جیسے مولا علی گزر کے ہمارے گھر سے جائیں گے پھر ہم بھی پیچھے پیچھے جائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب پوری رات دروازے پر بیٹھے رہے کہ دیکھیں سلمان کیا کرتا ہے، مولا علی آتے ہیں کب آتے ہیں، مولا علی کی آواز آنے لگی قدموں کی، یہ دروازے پہ کان لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب مولا علی کا گلی سے گزر کے گئے انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا مولا کے قدموں کے نشان ہیں، انہی کے پیچھے پیچھے گئے، 2 ہی قدموں کے نشان تھے جو مولا کے تھے، 2 پاؤں کے نشان۔ جلدی مسجد میں جب جا کے دیکھا ارے سلمان پھر بیٹھا ہوا ہے۔ کہا سلمان تم کیا رات سے مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیسے آ گئے، اڑ کے آئے، کیسے آئے، تمہارے قدم کے کوئی نشان ہی نہیں تھے، ہم نے رستے میں دیکھے مولا کے قدم ہی کے نشان تھے اور کسی کے
قدم کے نشان نہیں تھے؟ سلمان نے بڑا عجیب جواب دیا، تاریخی جواب دیا۔ سلمان نے کہا میں علی کا پیروکار ہوں، تمہیں میرے قدم کے نشان اسی لیے نظر نہیں آئے، جہاں علی قدم رکھتے ہیں وہاں سلمان قدم رکھتا ہے۔ علی کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہوں، میں اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جاتا۔ یہی جملہ مولا علی نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا، جہاں رسول اللہ قدم رکھتے تھے میں وہاں قدم رکھتا تھا۔ میں نے رسول کی ایسی پیروی کی جیسے ایک اونٹ کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اونٹ کا بچہ کیسے ماں کی پیروی کرتا ہے؟ کیوں اونٹ کی مثال دی، بکری کی مثال نہیں دی؟ اتنے جانور ہیں، بھیڑ کی مثال نہیں دی، دمبے کی مثال نہیں دی، اونٹ کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ اونٹ کے بچے یا اونٹ میں ایک صفت ہے جسے کہتے ہیں ادب، اونٹ کے پاس ادب ہے۔ کبھی اونٹ کا بچہ اپنی ماں سے آگے چلتا ہوا نظر نہیں آتا، باقی جانوروں کے بچے ماں باپ سے آگے بھاگتے ہیں، مگر اونٹ کے بچے میں ادب ہے۔ جہاں ماں اپنی قدم رکھتی ہے وہاں اونٹ کا بچہ نیچے دیکھتا ہوا ماں کے پیچھے جاتا ہے۔ اور مولا نے اطاعت یہی بتلائی، اور مولا نے بھی ویسی اطاعت رسول کی اور مولا کے خاص صحابیوں نے بھی ویسی اطاعت علی کی۔ اور آج بھی اگر نور ولایت علی چاہیے ہمیں بھی ویسی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور آپ نے کل سنا کہ کل یا کل سے پہلے عقل پہلی شرط ہے، اور عقل کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ خود ادب ہے۔ ادب عقل کو بڑھاتا ہے۔ اور کئی آپ نے دوسری چیزیں بھی سنی، جیسے انسان کئی چیزوں سے اپنے عقل کو بڑھا سکتا ہے، جیسے کھانے والی چیزیں آپ کو ہم نے بتایا، بحث حدیث میں ہے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ اور دوسری چیز جس سے عقل بڑھتی ہے حدیث میں ہے وہ ہے خود کرفس یعنی سیلری کھانے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ کئی ایسی غذائیں جو اہل بیت نے بتائی اپنے بچوں کو کھلائیں، خود کھائیں، اور یہ چیزیں ہم کم سے کم کھاتے ہیں، عقل بڑھانے والی چیزیں۔ اب عقل کہاں بڑھتی ہے، کون سا مقام ہے جہاں عقل بڑھ سکتی ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی جگہ عقل بڑھتی ہے؟ سب سے زیادہ عقل بڑھتی یا گھٹتی ایک مقام پہ ہے، ادھر ہی عقل بڑھتی ہے، ادھر ہی عقل گھٹتی ہے۔ اس مقام کا نام دسترخوان ہے۔ سفرے پر انسان کی عقل بڑھ بھی سکتی ہے، گھٹ بھی سکتی ہے، اور وہ ایک کھانے کے انداز میں۔ کچھ لوگ عقل سے کھاتے ہیں، کچھ لوگ وہم سے کھاتے ہیں۔ یعنی کہ عقل سے کھانا، وہم سے کھانا دونوں سب دانتوں سے چباتے ہیں؟ نہیں، کچھ سبھی دانتوں سے چباتے ہیں، مگر انداز ہے کھانے کا۔ جو وہم سے کھاتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ جتنا بھر کے پلیٹ کو جتنی بوٹیاں زیادہ کھاؤں گا اتنا مجھے مزہ آئے گا۔ مگر جو عقل سے سوچتا ہے بھائی اندر پھینکنے میں تو مزہ نہیں آتا، مزہ تو زبان میں ہی ہوتا ہے، جب تک منہ میں نوالا ہے مزہ آ رہا ہے، مگر جب نوالا اندر چلا گیا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ چباؤں گا اتنا زیادہ مزہ آئے گا، تبھی تو حدیث میں زیادہ چبایا کرو۔ تبھی تو مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو ڈاکٹر کو کبھی نہیں دیکھو، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ۔ اگر کوئی یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے وہ تو ناراض ہوئیں گے، کیا ہمیں نہیں دیکھنے چاہتے ہیں، ہماری شکل میں کیا خرابی ہے، آپ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے؟ نہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، بیمار نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب کوئی چاہتا ہے بیمار نہ ہو، طبیب کے پاس نہ جائے، تو مولا نے کہا 4 چیزیں کریں۔ سب سے پہلے کبھی نہ کھاؤ جب تک مگر یہ کہ تمہیں بھوک لگے بغیر نہ کھاؤ، یعنی جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ اور دوسری چیز جب تک بھوک باقی ہے کھانا روک دو۔ دونوں چیزیں پیٹ سے متعلق ہیں، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب تک بھوک لگ رہی ہے کھانا چھوڑ دو، یعنی فل کر کے پیٹ کو نہیں کھاؤ۔ اور مولا نے فرمایا ایک چیز جو ہے سونے سے پہلے ٹوائلٹ ضرور جاؤ، بیت الخلا کی طرف ضرور جاؤ، یہ خود صحت کے لیے اچھی چیز ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں 4 چیزیں، ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی ہیں، 4 چیزیں مولا نے بتلائی ہیں کہ اگر چاہتے ہو طبیب اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ۔ چوتھی چیز یہ ہے مولا نے کہا جب کھاؤ تو اچھی طرح سے چباؤ، یعنی عجیب بات ہے چاروں چیز پیٹ کے متعلق ہے۔ جب بھوک لگے کھاؤ، ابھی بھوک باقی ہے کھانا چھوڑ دو، اچھی طرح چباؤ، سونے سے پہلے ٹوائلٹ ضرور جاؤ۔ چاروں چیز انسان کے پیٹ کے متعلق ہے، پیٹ ہی سے انسان کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ جب مولا سے کہا کیوں بیمار ہوتے، مولا نے کہا کیونکہ تم لوگ زیادہ کھاتے ہو تبھی بیمار ہوتے ہو۔ انسان اگر کم کھائے خود بخود انسان کی عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ شکم پہ جس نے کنٹرول کر دیا، پیٹ پہ جس نے کنٹرول کر دیا، اس نے کئی کرامت کے دروازے کھول دیے، کئی مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ یہ پیٹ ہے جو ہماری عقل کو کم کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، خصوصاً لیڈیز کے لیے یہ حدیث زیادہ مفید ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کہیں سے جا رہے تھے، میاں بیوی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کیا ہوا، کیوں جھگڑ رہے؟ تو میاں سے کہا کیوں جھگڑ رہے، کیا تمہارے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھیے اللہ کے نبی، کیا تمہیں بیوی پسند نہیں ہے، اس سے لڑ رہے؟ کہا بیوی تو پسند ہے۔ کہا کیوں جھگڑا کیوں کر رہے؟ کہا رسول خدا آپ دیکھیے میری بیوی جوان ہے،
مگر شکل ایسی لگتی ہے ایک دم بڈھی لگ رہی ہے، تو اب میں کیا کروں اس بیوی سے؟ تو کہتے ہیں نا مرد کی عقل اس کی آنکھوں میں ہی ہے اور عورت کی عقل اس کے کانوں میں ہے. تو شاید اس زمانے میں حضرت عیسیٰ نے بھی شاید یہ محاورہ سنا ہوا ہوگا، تو انہوں نے بھی مرد کو نہیں کہا کہ ارے تم جاؤ اپنی بیوی کے بعد بدتمیزی نہیں کرو، نہیں. حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ گئے عورت کے پاس، عورت کے بعد کہا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری خوبصورتی واپس آ جائے، تمہارا جمال واپس آ جائے، تمہاری حسن واپس آ جائے؟ کہا جی. تو حضرت نے سمپل سا فارمولا دیا جس پر آج کے دور میں بڑا عمل ہو رہا ہے. کہا کہ جب بھی کھانا کھاؤ پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ، ختم. سمپل رہتا ہے، یعنی کہا سلم رہو. سمپل رہتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ تمہارا میاں تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا. یعنی یہ کھانا، یہ پیٹ انسان کی عقل کا دار و مدار اس کے کنٹرول پر ہے، کتنا وہ پیٹ پر کنٹرول کرتا ہے. عقل ایک ایسی چیز ہے اگر ہم زیادہ بھر کے کھائیں گے خود بخود گرمی عقل برین پہ چڑھے گی اور برین کم فنکشن کرے گا، برین صحیح فنکشن نہیں کرے گا. جس نے پیٹ پر کنٹرول کر دیا اس نے ہر چیز پر کنٹرول کر دیا ہے. ہم نے سنا زبان، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پیٹ کی طہارت کے متعلق کبھی اور گفتگو ہوگی. بہر کے یہ جو چیزیں تھی پچھلے دنوں کی بچی ہوئی تھیں جن پر گفتگو کر رہے تھے، تو ہم وہاں اس مرحلے پہ پہنچے ہیں کہ ولی خدا کی اگر اطاعت کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تسلیم محض ہو جانا ہے. تسلیم محض یعنی کیا؟ اگر خدا نے کوئی ہمیں حکم دیا ہے تو خدا کے حکم پر اعتراض نہ کریں، خدا کے حکم کو کرٹیسائز نہ کریں کہ خدا نے یہ کیسے کیا، ارے میں یہ جاب نہیں کروں گا تو پھر روزی کون بھیجے گا، میرے بیوی بچوں کی کون مدد کرے گا؟ کیا خدا جس نے پیدا کیا ہے، کیا اس نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ کوئی دنیا پہ چلنے والا رینگنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ میں نے اس کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے؟ جب اللہ نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے تم قربانی دے کے دیکھو، حرام جاب کو چھوڑ کے دیکھو، خدا خود حلال بھیج دے گا. خدا خود دیکھے گا اس نے میری خاطر حرام کو چھوڑا ہے، میں اسے حلال دیتا ہوں. وہ خدا رازق ہے جو وحشی کتوں کو رزق دے سکتا ہے، وحشی جانوروں کو رزق دے سکتا ہے. کیا مجھے رزق نہیں دے گا؟ وہ دے سکتا ہے. اسی لیے ایک پرندہ تھا، کہا روایت میں ملتا ہے ایک پرندہ تھا دیکھیے خدا کہاں سے رزق پہنچاتا ہے. ایک پرندہ تھا جس کے سر کے اوپر بھی سینگ تھی اور ٹھڈی کے نیچے بھی سینگ تھی، عجیب اس کی شکل. اور اس کا کام کیا تھا اور اس کو کھانا کہاں سے ملتا تھا؟ پانی کے نیچے سے ایک بڑی سی کوئی مچھلی، ڈولفن ٹائپ بڑی مچھلی نکلتی تھی اور وہ اپنا منہ کھولتی تھی کیونکہ وہ مچھلی گوشت کھاتی تھی، دوسری مچھلیوں کو کھاتی تھی. تو اب اس کی دانتوں میں وہ گوشت پھنس جاتا تھا. اب یہ مچھلی منہ کھولتی تھی اور یہ پرندہ جس کے سر پہ ایک نوک تھی اور ٹھڈی میں ایک نوک تھی، اس کے دونوں دانتوں کے درمیان جا کر اس کا دانتوں سے بچا ہوا گوشت کھاتی تھی. یعنی خدا وہ رازق ہے، ایک پرندے کا رزق دوسرے جانور کے دانتوں کے درمیان محفوظ رکھ سکتا ہے تو مجھ حضرت انسان کو کیوں رزق نہیں دے سکتا؟ کیوں؟ کیونکہ میں تسلیم محض کی مقام پہ نہیں پہنچا. میں نے اپنے آپ کو نہیں کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں. بندہ اگر ہوتا تو اپنے مولا کی رضا چاہتا. ایک کتے کا واقعہ ہے کہ ایک مالک ہوتا ہے، ایک ایران کے بارے میں واقعہ ہے، ایک شخص کے پاس کتا ہوتا ہے. اب دیکھیے اگر اس واقعے کو سننے کے بعد ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے تو آنکھوں سے آنسو نکل آ جاتے ہیں. ایک مالک تھا، اس کے پاس ایک کتا ہوتا ہے، باوفا کتا تھا اس کا. کسی دن بارش ہو رہی تھی، کیا تھا مالک جو تھا بالکل اپنے آپ کو ڈھانپ کے کچھ کپڑے ایسے پہن کے آ رہا تھا. کیا وجہ تھی؟ کتا نہ پہچان سکا اس کو. کتے نے سمجھا کوئی مالک کے گھر میں کوئی اور جا رہا ہے. اس نے اس کی طرف حملہ کیا، اٹیک کیا. اس نے جلدی اپنا نقاب ہٹایا، کتے کو ہٹایا، میں ہوں. جیسے کتے نے دیکھا گھبرا کے پیچھے چلا گیا اور گھر سے باہر کھڑا ہو گیا بارش میں. اسے کہا چلو کتے کو، چلو اندر، چلو اندر. کتا نہیں گیا، یہ چلا گیا. آدھی رات کو اٹھا، دیکھا کتا گھر میں نہیں، دیکھا اندر باہر ہے. پھر دیکھا کہ وہیں کھڑا ہوا ہے کتا اور بھیگ رہا ہے بارش میں. اسے پھر کہا اندر آؤ، اندر نہیں آیا. اور جب صبح اٹھا دیکھا وہی کتا وہیں مر گیا تھا. کیوں مر گیا تھا؟ کہ میں نے اپنے مولا کی مالک کی طرف اٹیک کیا، حملہ کیا. اس کتے کو بھی اتنا احساس تھا اگر میں اپنے مالک کی طرف حملہ کر رہا ہوں، اس کی مخالفت کر رہا ہوں تو زندگی سے بہتر ہے موت، زندگی سے بہتر ہے کہ مر جاؤں. اب ہم نے اپنے مولا کی کتنی مخالفت کی ہے. کیا ہم مولا کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہر موقع پر یا نہیں؟ ہم نے اپنے کرٹیسائز، اپنی فلسفی، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی فکر لے کر آ گئے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، میرا یہ نظریہ ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. نہیں میرے بھائی، دین کو ویسے نہ کریں جیسے خود چاہتے ہیں، خود کو ویسے کریں جیسے دین چاہتا ہے.
ہم دین کو ویسے کر دیتے ہیں جیسے خود چاہتے ہیں، ویسے خود نہیں بنتے جیسا دین چاہتا ہے۔ اگر ہم ویسے بندے بن جائیں، تسلیم محض کی منزل پہ پہنچ جائیں، پھر دیکھیں ہم خدا کی بندگی میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی۔ خدا کے ہاتھ میں ہر شے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کام خدا کے، دنیا کی چیزیں خدا کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں۔ ہم کہیں گے ہیں چیزیں خدا کے ہاتھ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کے ہاتھ میں، کچھ لوگ کہتے ہیں انسان کے ہاتھ میں، جیسے کچھ غلط عقیدہ ہے، ہر چیز خدا کراتا ہے، اچھا برا سب خدا کراتا ہے۔ نہیں، چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں، کام دنیا کی خدا کے ہاتھ میں ہے، مگر ہمیں ارادے کی طاقت دی ہے۔ اس کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کو سمجھنا ہے تو ڈرائیونگ انسٹرکٹر جب آپ کو ڈرائیونگ سکھاتا ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے، بریک بھی ہوتا ہے، اور اس کے پاؤں کے نیچے بھی ایکسیلریٹر بھی ہوتا ہے، بریک بھی ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار آپ چاہتے ہیں ایکسیلریٹر دبائیں اور ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے، انسٹرکٹر فوراً بریک دبا دیتا ہے۔ کبھی کبھار آپ بریک دبانا چاہتے ہیں، وہ ایکسیلریٹر دبا رہا ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے۔ وہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر جو ہے گویا وہ ہے خدا کا ارادہ، اور جو ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے وہ ہم ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھار کہیں جانے چاہتے ہیں، بڑی ایکسیلریٹر دبا کے تیزی سے جانا چاہتے ہیں، مگر خدا بریک پہ پاؤں رکھ دیتا ہے، خدا بریک پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، خدا روک دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، نہیں، وہ کوشش تمہارے لیے بری ہے۔ اللہ وہ نہیں چاہتا تم یہ کام کرو۔ اسی طرح اگر کوئی برائی بھی آنے والی ہے، خدا ہمیں خود برائی سے نکال لے گا، اچھا رستہ دکھا دے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ کو تسلیم کریں کہ یہ خدا ہے ہر کام کرنے والا، دنیا کو چلانے والا خدا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھ جائیں، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی یہی ہے، لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کوئی نقصان اور نفع پہنچانے والا نہیں ہے مگر ذات باری تعالی۔ خدا ہی مجھے نقصان سے بچائے گا، خدا ہی مجھے فائدہ دے گا۔ جب اس مقام پہ پہنچ جائیں پھر ہم کسی چیز سے نہیں گھبرائیں گے، پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو سلپ نہیں کر جائیں گی، ہم صراط مستقیم پر رہیں گے۔ یہ نہیں میری مجبوری ہے، کیا کروں، کرنا ہی پڑے گا، نہیں، جب خدا ذمہ دار ہے تو خدا، ایک آپ کا ٹیچر آپ کو کہہ دے، آپ کے کوئی بڑے آپ کو کہہ دیں بھائی یہ کام کرو گے میں تمہیں یہ انگوٹھی دوں گا، آپ کہیں گے ضرور وہ انگوٹھی لے کے دے گا، اور اس نے رکھی بھی ہے اور اس مجھے لے کے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا ہے۔ جب رب نے کہا ہے کہ میں نے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے، ہمیں اللہ پر ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اللہ پر اکثر لوگ بدگمان ہوا کرتے ہیں، اللہ پر اچھا سوچے، بدگمانی نہ رکھیں۔ ہم اللہ کے بارے میں بدگمان ترین سوچ رکھتے ہیں، جبکہ اللہ کے بارے میں خوشگمان ہونا چاہیے، اچھا گمان ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے جو اللہ پہ جتنی امید رکھتا ہے اللہ اسی انداز سے اس سے رفتار کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایک گنہگار کو لے جایا جائے گا، وہ پلٹ کر اللہ کی طرف دیکھے گا، فرشتے کہیں گے کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا، یہ دعائے کمیل کا جملہ ہے، ما ہاکذا الظن بک، میں نے کبھی ظن و گمان ہی نہیں کیا تھا کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، بس رحمت خدا جوش میں آئے گی، چھوڑ دو میرے بندے کو، یہ مجھ سے اچھا گمان رکھ رہا ہے۔ ہم اگر اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اور اچھا گمان ہمیں گناہ کی طرف نہ لے جائے، یہ نہیں کہ اچھا گمان ہمیں گناہ کی جرت دے دے، اللہ تو اچھا ہے معاف کر دے گا، ہم بیٹھ کے گناہ کریں، نہیں، اچھا گمان اپنی کوشش کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ کی ماں کو خدا نے کیا کہا؟ موسیٰ کی ماں کے بارے میں کہا ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی نازل کی مادر موسیٰ پر۔ وحی یعنی یہ پیغام، الہام دیا۔ مادر موسیٰ کو کیا الہام دیا؟ کہ اپنے بچے کو دریا میں پھینک دے۔ مادر موسیٰ نے یہ نہیں کہا یا رب کیوں، کیسے، بچہ تیرنا نہیں آتا، تیرنے کے قابل نہیں، ڈوب جائے گا، نہیں، تسلیم محض دیا۔ اور خدا نے یہ بتایا بھی کہ تم تسلیم محض بن جاؤ، میں دیکھو تمہارے بچے کو کیسے بچاتا ہوں۔ اور فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے فکر رہو ہم تمہارا بچہ لوٹا دیں گے تمہارے پاس۔ اور اس ماں نے وہی کیا جو خدا نے اسے کہا۔
اور خدا نے بھی کہا کہ دیکھ ہم تمہارے بچے کو بچا لیں گے، پانی کا کام ہے چھوٹے بچے کو ڈبا دینا، مگر ہم اسی پانی میں چھوٹے بچے کو بچا لیں گے، اور بڑے لوگ پانی میں بچ جاتے ہیں، ہم اسی پانی میں فرعون کو غرق کر دیں گے۔ اسی پانی میں بچہ بچ گیا، اتنا بڑا فرعون ڈوب گیا، اتنی بڑی فوج ڈوب گئی۔ کیوں ڈوبی اور کیسے ڈوبی؟ کیونکہ جنہوں نے موسیٰ کو دریا میں چھوڑا تھا وہ موسیٰ کی ماں کا کرم تھا، موسیٰ کی ماں کی فضیلت تھی کہ وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم لائی۔ اتنا بڑا رزق خدا کے لیے لیا۔ کیا ہم رزق خدا کے لیے لیتے ہیں؟ خدا کے لیے کبھی رزق لے کے دیکھیں جو خدا نے حکم دیا ہے؟ کیوں خدا ہی ہے جو سبب بناتا ہے، جو سبب مٹاتا ہے۔ سبب بنانے والا بھی خدا ہے، سبب جلانے والا بھی مٹا ہے خدا ہے۔ خدا سبب بنا بھی سکتا ہے، جلا بھی سکتا ہے، سبب کو مٹا بھی سکتا ہے، وہی خدا ہے۔ اس سے سبب بنایا کہ وہی موسیٰ کی موت ہو جاتی، مگر وہی موسیٰ فرعون کے گھر میں آ گئے اور اسی موسیٰ کی فرعون پرورش کر رہا ہے۔ خدا نے سبب بنایا، خدا نے موسیٰ کی ماں کو بتلایا کہ تو نے ہم پر توکل رکھا، ہم نے تمہارے بچے کو بچا لیا، ہم نے تمہارے بچے کو زندگی دے دی۔ دیکھیے خدا کیسے سبب بناتا ہے۔ سبب ایسے ہے کہ چھری کا کام ہے ذبح کرنا، مگر خدا نے سبب بنایا کہ وہ چھری اسماعیل کی گردن کو کاٹ ہی نہیں رہی تھی، آگ کا کام ہے جلا دینا۔ خدا نے سبب کو مٹا دیا، وہ آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ یعنی سبب بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، سبب کو مٹانا اور جلانا بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ مسبب الاسباب، تمام اسباب کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے، تمام اسباب کے اوپر ایک رب ہے، موجود ہے، وہ خود سبب بنا سکتا ہے، میں کیوں اپنے ہی ذہن میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کروں؟ نہیں، توکل رکھوں اور اپنی کوشش کروں۔ نہیں، اگر یہ کروں گا تو اتنا نقصان ہو جائے گا تو میں حرام کر لوں۔ نہیں، جب انسان نے اللہ پر توکل کیا، خداوند متعال خود اس کے لیے رستہ دکھا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ایک چیز جو ہے، ہم ولی خدا اور جن کو خدا نے ولایت دی ہے ان کے سامنے تسلیم محض ہو جائیں کہ آپ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی سوال کی بات نہیں ہے، اعتراض کی بات نہیں، جو آپ نے کہا وہ سچ ہے، جو آپ نے کہا وہ حق ہے۔ جب ہم نے یہ مان لیا، تسلیم محض ہو جائیں، تب دیکھیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل نہیں ہوگی۔ مولا کا ظہور اسی لیے دیر تاخیر ہو رہی ہے ظہور میں، ہم تسلیم محض نہیں ہیں۔ اب ہم نے اپنے مومنوں میں دیکھ لیجئے، مومنوں میں کتنے اختلافات ہیں، ہر مومن کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنی فکر ہے۔ ہم تسلیم محض نہیں ہیں مالک کے سامنے، دین کے سامنے، مذہب کے سامنے۔ اگر ہم تسلیم ہو جائیں، مومنوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک خدا ہے جو حکم دے گا ہم اس کی باتیں مانیں گے، وہ ایک امام کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے، معصوم کا حکم ہے، جو کہے گا ہم اختلاف اگر مانیں گے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسی وقت اختلافات آتے ہیں جب میں اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اپنی رائے دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر مومن جب اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہے تو اختلافات آتے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے میری رائے کوئی نہیں، میری رضا وہی ہے جو میرے مولا کی رضا ہے، میری رائے وہی ہے جو میرے مولا کی رائے ہے، میری خوشی وہی ہے جو میرے مولا کی خوشی ہے، میرا غم بھی وہی ہے جو میرے مولا کا غم ہے۔ اس موقع پر اگر آ جائیں تو ہم بھی اصحاب یمین بن سکتے ہیں۔ اصحاب یمین کون تھے؟ ہماری خلقت سے پہلے، دنیا کی خلقت سے پہلے جب خدا نے روحوں کو بنایا تھا، عالم ارواح کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ اصحاب یمین تھے، کچھ اصحاب شمال تھے۔ خدا نے اصحاب شمال سے حکم دیا کہ آگ میں کودو، انہوں نے کہا نہیں آگ میں کیسے کودے۔ پھر اصحاب یمین یعنی سیدھے اصحاب، وہ الٹے بائیں اصحاب، یہ دائیں اصحاب، پھر اصحاب یمین بائیں اصحاب، سیدھے ہاتھ کی طرف والے اصحاب سے کہا کہ آگ میں کودو۔ وہ آگ میں کود چکے اور آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ارے ان کو آگ نہیں جلایا، یعنی ہم بھی اگر کودتے ہمیں بھی آگ نہیں جلاتی۔ کہا خدایا پھر ہمیں آزماؤ، پھر ہمیں آزماؤ۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے۔ خدا نے پھر اصحاب یمین کو جہنم کی آگ سے نکالا یا آگ سے نکالا۔ اصحاب شمال سے پھر کہا کودو،
قریب جاتے تھے آگ کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے، پیچھے چلے جاتے تھے۔ پھر خدا نے اصحاب یمین سے کہا آگ میں کودو، تو پھر آگ میں کودے، پھر آگ گلزار بن گئی۔ پھر انہوں نے کہا خدایا پھر آزما، خدا نے کہا نہیں، تمہیں 2 دفعہ آزما چکا ہوں، تیسری دفعہ بھی تم یہی کرو گے۔ اصحاب یمین کون ہیں؟ جو مولا کے سامنے خاموش رہتے ہیں، جو مولا کہے اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اصحاب شمال کون ہیں؟ جو اپنی رائے دیتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ امام معصوم کے سامنے بھی یہی ہوا۔ امام نے لوگوں کو کہا تم شیعہ ہو؟ جی مولا شیعہ ہیں، جاؤ تنور میں کودو۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، یہ کیا؟ مولا مجھے کہہ رہے ہیں تنور میں کودوں؟ ہم تو مولا سے اظہار محبت کرنے آئے ہیں اور مولا بھی کچھ اظہار محبت کر لے، مگر الٹا مولا ہمیں جلا رہے ہیں۔ کسی خاص شیعہ سے کہا جاؤ آگ میں کودو۔ آگ میں وہ شیعہ کود گیا، مولا نے تنور کا ڈھکنا بند کر دیا۔ اب یہ مولا کے چاہنے والے مولا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، مولا ان سے باتیں کر رہے ہیں، چلو یہ بتاؤ یہ بتاؤ، موضوع ان کا ذہن چینج کر دیں، مگر وہ بار بار تنور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مولا وہ تو جل گیا، مولا وہ تو کوئلہ بن گیا، مولا وہ جل گیا، مگر مولا کہہ رہے ہیں اچھا بتاؤ۔ جب مولا نے دیکھا نہیں ان کی توجہ صحیح نہیں ہے، پھر مولا اٹھے، تنور کا ڈھکنا اٹھایا، آگ گلزار بن گئی ہے۔ مولا کے صحابی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تسلیم محض، ولی خدا ولایت کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ جب ہم تسلیم ہو جائیں پھر اپنی منمانی نہیں چلے گی، پھر میں کیا کہتا ہوں نہیں چلے گا، میرے مولا کیا کہتے ہیں چلے گا، میرے آقا کیا کہتے ہیں چلے گا۔ اپنی میں اور اپنی نہیں کو آقا کی میں اور آقا کی ہاں اور نہیں پہ قربان کر دے، اپنی ہاں اور نہیں کو قربان کر دے۔ میری ہاں آقا کی ہاں پر قربان، میری نہیں آقا کی نہیں پر قربان۔ جب اس مقام پر پہنچ جائیں تو ہم بھی اصحاب حسین بن سکتے ہیں۔ اصحاب حسین وہ تھے جو حسین کے سامنے سر تسلیم خم تھے، ایک دوسرے کو جب ملتے تھے کہتے تھے ہاں پیاس کی شدت کی خاطر تکلیف ہے، مگر جب حسین کے سامنے جاؤ مسکراتے ہوئے جاؤ، کہیں تمہارے چہرے کی تکلیف آقا کے پاس منتقل نہ ہو جائے، کہیں آقا غمگین نہ ہو جائیں۔ ہاں یہ وہ اصحاب تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ معصوم امام غیر معصوم لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے، جس معصوم امام کے ماں باپ بھی معصوم اور ان کے بچے بھی معصوم، وہی امام کہہ رہا ہے اے کربلا کے شہید ہونے والوں، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اللہ اللہ، کیا مقام پایا انہوں نے، کیونکہ ولی کے سامنے تسلیم ہو گئے تھے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین
اپنے اصحاب کی طرح پاک کر دے، حسین مولا ہمیں بھی حر بنا دے۔ وہ حسین تھے جو سب کو لوٹا رہے ہیں۔ ایک ایک شخص آ رہا ہے جس کے دل میں خلوص نہیں، حسین کہہ رہے ہیں لوٹ جاؤ۔ تاریخ اسلام کا وہ واحد سردار ہے جو اپنے سپاہیوں کی تعداد گھٹا رہا ہے۔ ہر سپاہ سالار اپنی تعداد بڑھاتا ہے، مگر حسین سب کو لوٹا رہے ہیں۔ اور وہی حسین خط لکھ کر حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حبیب کون تھے؟ حبیب حسین کے بچپنے کے دوست تھے۔ رسول خدا کے زمانے میں حبیب بچے تھے۔ حبیب کو ایک مرتبہ رسول خدا نے دیکھا، بہت سارے بچے کھڑے ہوئے تھے، خاص حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا، چومنے لگ گئے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا یہ میرے بیٹے حسین کی قدم کی خاک اٹھا اٹھا اپنے سر پہ ڈالتا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں میرے حسین، میرے لخت جگر کی محبت ہے۔ جب حبیب ابن مظاہر بچے تھے، ان کے باپ مظاہر نے رسول خدا کو اپنے گھر دعوت دی، کہا یا رسول اللہ میرے گھر پہ آ جائیے۔ رسول خدا نے کہا مظاہر میں آ جاؤں گا۔ کہا اپنے بچوں شہزادوں کو بھی لائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں لے کر آ جاؤں گا۔ اب حبیب ابن مظاہر کو پتہ چلا شہزادے حسن اور حسین میرے گھر آ رہے ہیں، اس وقت آئیں گے۔ ابھی آنے سے پہلے حبیب چھت پر چڑھ گئے تاکہ جا کر دیکھیں۔ جب مولا آنے لگی تو جلدی سے باپ کو بتائیں کہ مہمان آ رہے ہیں۔ جب چھت پہ چڑھے اور جب دیکھا دور سے رسول اللہ آ رہے ہیں اور دو شہزادے آ رہے ہیں، جلدی سے سیڑھیوں سے اتر کے آنے لگے کہ باپ کو بتائیں۔ سیڑھیوں سے اترتے اترتے سخت گر گئے۔ جب گرے اوپر چھت سے تو وہیں دم ٹوٹ گیا۔ باپ نے آ کے دیکھا کہ بیٹا مر گیا ہے، اب کیا کروں؟ جنازے پہ بیٹھے تھے، اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، رسول اللہ آئے۔ کہا کیا کروں؟ جنازہ بیٹے کا اٹھایا، کونے میں رکھ دیا، چادر اوپر ڈال دی۔ کہا اگر رسول خدا کو پتہ چل گیا میرا بیٹا مر گیا تو رسول اللہ کھانا نہیں کھائیں گے، حسن اور حسین کھانا نہیں کھائیں گے، میں اپنے بیٹے کو بعد میں دیکھ لوں گا۔ دروازہ کھولا، خوشی خوشی بٹھایا، دسترخوان بچھایا، کہا کھائیے، نوش فرمائیے۔ امام حسین نے کہا مظاہر میرا دوست کہاں ہے، میرا حبیب کہاں ہے؟ کہا آقا کھانا کھا لیجیے پھر لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، میں اپنے دوست کے بغیر کھانا کھا لوں؟ کہا چلیے مولا اپنے بیٹے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ لائے، کہا یہ میرا بیٹا حبیب ابن مظاہر۔ اب امام حسین کھڑے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں حبیب تمہارا مہمان آیا ہے اور تو آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ حبیب اٹھو، بس اٹھو کہنا تھا، بدن میں روح واپس آئی، حبیب کھڑے ہو گئے، حبیب حسین کی دعا سے زندہ ہوئے۔ اسی حبیب کو حسین بلا رہے ہیں، حبیب کھانا کھا رہے ہیں، بیوی کے ساتھ دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ نوالا ہاتھ میں تھا، زمین پہ رکھ دیا، دوڑتے ہوئے گئے، آقا میرے آقا کا پیغام پر آیا ہے، پیغام لے کے آئے ہو؟ ہاتھ چومے، خط لیا، خط کو ہاتھوں پہ پڑھا۔ جب حبیب نے خط پڑھا، پہلا ہی جملہ حبیب کے دل کو پلٹ دیا، الٹ پلٹ ہو گیا۔ کیا لکھا تھا؟ یا اخی حبیب، میرے بھائی حبیب۔ حبیب نے کہا فرزند زہرا اتنا غریب ہو گیا ہے، مجھ جیسے گنہگار غلاموں کو بھائی کہہ رہا ہے، کہاں میں اور کہاں حسین۔ اور دوسرے جملے نے حبیب کے دل کو تڑپا دیا، حبیب میں کربلا میں دشمنوں کے پھیرے میں پھنس گیا ہوں، حبیب میری مدد کے لیے آ جا، حبیب تمہیں زحمت نہ دیتا، زینب و کلثوم بھی میرے ساتھ آئی ہوئی ہیں، علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ حبیب گھر آتا ہے، بیوی سے کہتا ہے جاؤں یا نہ جاؤں؟ بیوی کہتی ہے کہاں جانے کا
ہے، کہا حسین بلا رہے ہیں۔ جب بیوی نے یہ سنا کہ حسین بلا رہے ہیں اور شوہر جانے نہ جانے کی سوچ رہا ہے، کہا حبیب تجھے شرم نہیں آ رہی؟ فرزند بطول تمہیں بلا رہے ہیں اور تو نہ جانے کی بات کر رہا ہے۔ میری چادر لے لے، میری چوڑیاں بھی لے لے، اپنی تلوار مجھے دے دے۔ عورت ہے تو کیا ہوا؟ رسول کے بیٹے کی حفاظت کرنے جاؤں گی۔ حبیب نے سجدے کا شکر ادا کیا، کہا شکریہ یا رب، اگر بیوی بھی دی تو محبت اہل بیت والی دی۔ اب حبیب نکلے، ساتھ میں مسلم ابن اوسجا کو لے کر نکلے اور ایک غلام بھی ساتھ ان کے چلا۔ اب حبیب آ رہے ہیں، حسین تنے تنہا کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دور سے جب حبیب کی سواری آنے لگی، حسین نے کہا عباس حبیب آ رہے ہیں، اکبر چچا حبیب آ رہے ہیں، قاسم حبیب آ رہے ہیں۔ اب جو حبیب نے دیکھا میرے سامنے شہزادے میرا استقبال کرنے آ رہے ہیں، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، جھکتا ہوا آیا اور مولا سے ملاقات کی، اور سب کی باتیں ہو رہی ہے۔ تکبیر کی آواز بلند ہوئی اور بی بی زینب کے کانوں سے ٹکرائیں۔ بی بی زینب گھبرا گئی۔ معلوم ہے کیوں گھبرائی؟ جب بھی کوئی گھوڑوں کی آواز آتی تھی کربلا میں، بی بی زینب فضا سے پوچھتی کون آیا ہے؟ کہتے تھے خولی آیا ہے۔ پھر پوچھتی تھی کون آیا ہے؟ کہتے تھے شمر لشکر لے کر آیا ہے۔ پھر پوچھتی تھی کون آیا ہے؟ کہتے تھے تمہارے بھائی کے پیاسے عمر، خون کے پیاسے عمر ابن سعد آیا ہے۔ اس دفعہ گھبرا کے زینب نے پوچھا اب کون آیا ہے؟ کہا بی بی آپ کے بھائی کی مدد کے لیے حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ بس جو زینب نے یہ سنا، کہا فضا حبیب سے کہہ دے فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام دے رہی ہے، علی کی بیٹی تجھے دعائیں دے رہی ہے۔ حبیب نے جب حبیب کو پیغام ملا سیدہ کی بیٹی تمہیں سلام دے رہی ہے، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، خاک اپنے سر پہ ڈالنے لگے۔ مولا یہ کیسے دن آ گئے، سید زادیاں تنہا رہ گئی، ہاں زیادہ رو۔ حبیب نے وہ باوفائی دکھائی۔ ظہر عاشور کا جب وقت آیا، ایک مرتبہ حبیب تھے جنہوں نے کہا اور سعید نے کہا کہ رسول خدا کے بیٹے نماز کا وقت ہے۔ مولا نے حبیب سے کہا حبیب جا اس فوج یزید سے کہہ دے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں، ہم اپنی نمازیں ادا کر دیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ حبیب گئے اور کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں، حسین نماز ادا کرنے چاہتے ہیں۔ ملعون نے گستاخی کی، کہا حسین سے کہہ دے تمہاری نماز قبول نہیں۔ حبیب کو جلال آیا، فرزند رسول کی نماز قبول نہیں اور تمہاری نماز۔ تلوار نکالی، حملہ کیا، وہیں شہید ہو گئے۔ مسلم ابن اوسجا اور سعید تھے ادھر۔ سعید نے کہا مولا اجازت تو نہیں ملی مگر میں جو زندہ ہوں۔ اب سعید بھی ایک بوڑھے صحابی تھے، کہا مولا آپ نماز شروع کریں، میں سینے کو سپر بنا کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، آنے والے تیر کو روک دوں گا۔ اب ایک مرتبہ حسین نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ سعید آ کر سامنے کھڑے ہو گئے، جو تیر آتا اپنی بوڑھی پھسلیوں میں لے لیتے، اپنے سینے پہ لے لیتے۔ اب جو حسین نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب سعید کا سر حسین کی جھولی میں گرا۔ ایک ہی جملہ کہا، قیامت کا جملہ، کیا کہا؟ اب وفیتو یبن رسول اللہ، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ کیا میں نے وفا کی؟ کہا سعید انت امامی فی الجنہ، تو جنت میں میرے سامنے ہوگا۔ سعید نے کہا مولا مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، کوئی میرے سر کو دبا رہا ہے۔ کہا سعید یہ میرے نانا رسول اللہ ہے، انہیں میرا سلام پہنچانا۔ سعید نے کہا مولا مجھے آرام مل رہا ہے، کوئی میرے بازو دبا رہا ہے۔ کہا سعید یہ میرے بابا علی ہیں، انہیں میرا سلام دینا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے سعید نے کہا مولا ایک بیوی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں جو
سنہا میں آتی ہے۔